اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر سال میں 1 مہینہ روزے فرض کیے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ اس پیاس اور بھوک کے بدلے اللہ ہمیں کیا عطا کرتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کے مستند حوالوں سے روزے کی وہ فضیلتیں بیان کریں گے جنہیں سن کر ہر مومن کا دل خوشی سے بھر جائے گا۔ دوسرا، روزے کا اجر اللہ کی ذمہ۔ حدیث قدسی ہے، سب سے پہلے فضیلت یہ ہے کہ ہر نیکی کا اجر فرشتوں کے ذریعے ملتا ہے، مگر روزے کا معاملہ الگ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔ سوچئے، جب کائنات کا بادشاہ یہ کہے کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا تو وہ اجر کتنا عظیم ہوگا۔ جنت کا خاص دروازہ باب الریان، حدیث بخاری، قیامت کے دن جب تپش اور پیاس کا عالم ہوگا، روزے داروں کے لیے ایک خاص اعزاز ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ جب آخری روزے دار داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ روزے دار کے منہ کی خوشبو، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، دن بھر بھوکا رہنے کی وجہ سے روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ ہمیشہ شاید پسند نہ ہو، لیکن اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ 2 خوشیاں، حدیث مسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت جب وہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، دوسری بڑی خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت جب وہ اپنے روزوں کا صلہ پائے گا۔ ڈھال اور شفاعت، روزہ صرف بھوک کا نام نہیں ہے بلکہ یہ گناہوں کے سامنے عرض کرے گا، اے میرے رب، یہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے۔ قیامت کے دن روزہ اللہ کے سامنے عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے اسے دن بھر کھانے اور شہوات سے روکے رکھا، آج میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، اور اللہ روزے کی سفارش قبول فرمائے گا۔ اختتام اور دعا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، روزہ صرف پیٹ کا نہیں بلکہ آنکھ کا، کان کا اور زبان کا بھی ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق دے۔ اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا۔ اگر آپ کو یہ علمی معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر سال میں 1 مہینہ روزے فرض کیے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ اس پیاس اور بھوک کے بدلے اللہ ہمیں کیا عطا کرتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کے مستند حوالوں سے روزے کی وہ فضیلتیں بیان کریں گے جنہیں سن کر ہر مومن کا دل خوشی سے بھر جائے گا۔ دوسرا، روزے کا اجر اللہ کی ذمہ۔ حدیث قدسی ہے، سب سے پہلے فضیلت یہ ہے کہ ہر نیکی کا اجر فرشتوں کے ذریعے ملتا ہے، مگر روزے کا معاملہ الگ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔
سوچئے جب کائنات کا بادشاہ یہ کہے کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا تو وہ اجر کتنا عظیم ہوگا۔ جنت کا خاص دروازہ باب الریان، حدیث بخاری۔ قیامت کے دن جب تپش اور پیاس کا عالم ہوگا، روزے داروں کے لیے ایک خاص اعزاز ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ جب آخری روزے دار داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ روزے دار کے منہ کی خوشبو، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، دن بھر بھوکا رہنے کی وجہ سے روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ ہمیشہ شاید پسند نہ ہو لیکن اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ دو خوشیاں، حدیث مسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت جب وہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، دوسری بڑی خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت جب وہ اپنے روزوں کا صلہ پائے گا۔ ڈھال اور شفاعت روزہ صرف بھوک کا نام نہیں ہے بلکہ یہ گناہوں کے سامنے عرض کرے گا، اے میرے رب، یہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے۔ قیامت کے دن روزہ اللہ کے سامنے عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے اسے دن بھر کھانے اور شہوات سے روکے رکھا، آج میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، اور اللہ روزے کی سفارش قبول فرمائے گا۔ اختتام اور دعا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، روزہ صرف پیٹ کا نہیں بلکہ آنکھ کا، کان کا اور زبان کا بھی ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق دے۔ اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا۔ اگر آپ کو یہ علمی معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔